فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد دوم، اور اس میں ہم حالات امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ ریڈنگ کا پارٹ 33 ہے اور یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 389 پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ابو جعفر صفاح اور بنی امیہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے پچھلی نشست میں جناب مختار کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز پڑھی کہ جس میں انہوں نے جب انتقام حسین علیہ السلام لیا تو وہ سب کچھ اس میں موجود تھا اور اس کو پڑھ کر یقیناً بہت لطف آیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ابو جعفر صفاح اور بنی امیہ لکھا ہے کتاب منتخب میں زید ابن علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ اموی اقتدار کی کوکھ سے عباسی حکومت جنم لے گی۔ بنی عباس کا پہلا حکمران صفاح ہوگا، تمام حکمران اس کے تابع فرمان ہوں گے۔ اسلامی مملکت کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں ہر جگہ صفاح کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ کرنسی پر صفاح کا نام ہوگا، ہر حکمران صفاح سے خائف ہوگا اور ہر قبیلہ صفاح کا تابع فرمان ہوگا۔ عرب و عجم کے سرکش صفاح کے دور حکومت میں روپوش ہو جائیں گے۔ صفاح کی ہیبت سے بنی امیہ خشکی تری اور صحراؤں اور پہاڑوں میں چھپتے پھریں گے۔ بنی امیہ صفاح سے امان طلب کریں گے۔ جب وہ دور آ گیا اور بنی امیہ کا آفتاب اقتدار افق مغرب میں چھپ گیا تو اموی شہزادوں نے صفاح سے معافی مانگی اور امان کی درخواست کی۔ لکھا ہے صرف آل زیاد، آل مروان اور آل ابو سفیان میں سے اس وقت 70,000 شہزادہ تھا۔ صفاح نے ان کے جواب میں لکھا کہ جو گزر گیا ہے سو گزر گیا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے اسی طرح مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے پاس آ جائیں تو آپ کے وظائف بھی مقرر کر دیے جائیں گے اور دربار میں آپ کو خاص مقام ملے گا۔ امویوں نے اعتماد کر لیا اور صفاح کے پاس آ گئے۔ لکھا ہے صفاح نے حسب مراتب تمام کے وظائف اور دربار میں مدارج مقرر کر دیے۔ ایک دن دربار آراستہ تھا۔ تمام اموی شہزادے سنہری تلواریں کمر سے لٹکائے بیٹھے تھے، سروں پر رنگا رنگ ریشمی عمامے رکھے ہوئے تھے، سنہری تاروں سے بنی ہوئی زرق برق عبائیں اور قبائیں چمک رہی تھی۔ صفاح کا دربان بڑا پریشان آیا۔ صفاح نے کہا کیا بات ہے؟ تو دربان نے کہا کہ سرکار عجیب بات ہے کہ ایک دیہاتی آیا ہے، بڑا فصیح و طلیق، توئے لام یہ قاف طلیق ہے۔ اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے جوتے اور کمزور سی ناقہ ہے۔ اونٹنی کو بٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگا ہے۔ کہتا ہے اب خاموش ہو جا، تیرے مصائب ختم ہو گئے ہیں۔ وہ تو اندر آنا چاہتا تھا لیکن میں نے روک لیا ہے اور لباس بدلنے کو کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ رک تو جاتا ہوں لیکن لباس امیر کو مل کر ہی بدلوں گا، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ امیر سے ملنے بغیر لباس تبدیل نہیں کروں گا۔ صفاح نے تھوڑا سا سر جھکایا اور کہا ہاں میں سمجھ گیا، وہ ہمارا پرانا خیر خواہ صدیف ہی ہے، سین دال یہ فے، اسے جلدی سے لے آؤ۔ صدیف کا نام سنتے ہی اموی شہزادوں کے رنگ اڑ گئے۔ انہیں یاد آ گیا کہ یہ وہی صدیف ہے کہ جو ہر سال حج کے ایام میں کبھی صفا، کبھی مروہ اور کبھی منا پر کھڑے ہو کر ہماری مذمت اور آل محمد کی تعریف کرتا تھا، اور ایک سال ہم نے اسے گرفتار کر کے مروایا تھا، لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ پھر
یہ زندہ کیسے ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ مرا ہی نہیں تھا، زندہ تھا اور روپوش رہا ہے۔ اتنے میں صدیف آ گیا، صفا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہنے لگا، اے امیر حرام زادے، تو کہاں بیٹھا ہے؟ کیا تو واقع کربلا، دربار کوفہ اور دربار شام بھول گیا ہے؟ بنی امیہ کے چہرے زرد ہو گئے۔ صفا نے کہا، خوش آمدید صدیف، سین دال یہ فے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ صدیف کو نیا لباس دے دو اور اسے غسل کے لیے ضروری سامان مہیا کر دو۔ صدیف سے کہا، تم جاؤ غسل کرو، لباس بدلو، کل صبح ملاقات ہوگی۔ جب صدیف چلا گیا تو صفا نے امویوں سے کہا کہ جذباتی نوجوان تھا، جو کچھ اس نے کہا خاطر میں نہ لاؤ اور بھول جاؤ کہ اس نے کیا کہا ہے۔ میرا رویہ اور حسن سلوک تمہارے سامنے ہے۔ حسب معمول جب دربار برخاست ہوا اور اموی اٹھ کر چلے گئے تو آپس میں سوچنے لگے کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، جب تک صدیف ہے ہماری جان خطرے میں ہے۔ بعض نے کہا کہ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا صرف ایک غلام کی باتوں میں آ کر صفا ہم سرداروں کا دشمن ہو جائے گا؟ دوسری صبح صدیف نے ملاقات کے بعد پھر وہی بات کی۔ صفا نے کہا، صدیف، تجھے معلوم ہے کہ ہم بنی ہاشم اس وقت معاف کر دیتے ہیں جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، پرانی باتوں کو بھول جا۔ صدیف ناراض ہو کر اٹھ گیا۔ صفا نے ایک مرتبہ بنی امیہ کو تسلی دی، لیکن امویوں کا سکون حرام ہو گیا تھا۔ صفا کا رویہ ان کے پاؤں میں زنجیر تھا اور صدیف کی باتیں ان کے سر پر لٹکتی تلوار تھیں۔ رات کے وقت صفا نے صدیف کو خلوت میں بلایا اور کہا، بندے خدا، بھلا کوئی ہاشمی مسجد کوفہ سے لے کر دربار شام تک کے کسی واقعے کو بھول سکتا ہے؟ میں ایک وقت کے انتظار میں ہوں۔ تو صدیف نے عرض کیا، سرکار، اب انتظار کاہے کے؟ جو ہاتھ میں ہیں انہیں تو ان کا انجام دکھا دیں، پھر دیکھا ہی جائے گا۔ تو صفا نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر پروگرام مرتب ہوا۔ دوسرے دن نوروز تھا۔ صفا نے اعلان کیا کہ آج عید کا دن ہے، ہر شخص کو سرکاری خزانے سے تحائف دیے جائیں گے۔ صفا نے اپنے 400 نوجوان اور تلوار زن جوانوں کو کمروں میں چھپا دیا اور انہیں ہدایت دی کہ جب میں ٹوپی زمین پر پھینکوں تو اس وقت ان کمروں سے نکل کر جو بھی دربار میں موجود ہوا اسے قتل کرنا ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ تو دربار لگ گیا۔ بنی امیہ حسب معمول آ گئے، اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ صفا نے بنی امیہ سے کہا کہ آج کے دن کا مجھے انتظار تھا، آج میں تمہیں تمہاری توقع سے بھی زیادہ نوازوں گا۔ اور پھر بنی امیہ سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں کہ ابتدا بنی ہاشم سے ہونا چاہیے یا بنی امیہ سے؟ تو امویوں نے کہا کہ ہمیشہ سرداری بنی ہاشم کے پاس ہی رہی ہے، تو بنی امیہ کو بنی ہاشم سے غلام اور آقا کی نسبت رہی ہے۔ پہلے آقا کا حق ہوتا ہے، غلام بعد میں لیتے ہیں، لہٰذا پہلے بنی ہاشم اور بعد میں ہم۔ صفا نے غلام سے کہا، ایک ایک ہاشمی کا نام پکارتا جا تاکہ وہ اپنا انعام وصول کرتا جائے۔ غلام نے ابو عبیدہ کا نام لیا۔ صدیف نے کہا، اے شبیبہ ابن ربیعہ، اموی نے قتل کر ڈالا ہے۔ صفا نے کہا، یہ نام مٹا دے اور کسی اور کو پکار۔ تو غلام نے جناب حمزہ کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اسے تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے اپنے کو ایک وحشی غلام کے سپرد کر کے شہید کرا دیا تھا اور پھر اس کا جگر نکال کر چبایا تھا۔ جب اس کا منہ پتھر ہو گیا تو اس نے جناب حمزہ کا مسئلہ میم سے لام ہے کر کے ہار بنا کر گلے میں ڈالا تھا۔ صفا نے کہا، یہ نام بھی مٹا دے اور کوئی نام لے۔ غلام نے عقیل ابن عبد المطلب کا نام پکارا تو صدیف نے کہا، وہ کہاں ہے؟ اسے بنی امیہ نے مدینہ آتے ہوئے راستے میں شہید کر دیا تھا۔ پھر صفا نے کہا کہ اسے مٹا دے اور کوئی نام پکار۔ غلام نے حضرت علی کا نام پکارا تو صدیف نے کہا، اسے اموی سازش سے عبد الرحمن ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں شہید کر دیا تھا اور معاویہ نے 3 دن تک شام میں شہادت علی کا جشن منایا تھا۔ صفا نے کہا، اسے رہنے دے، کسی اور کو پکارو۔ تو غلام نے فرزند رسول حسن ابن علی علیہ السلام کا نام لیا۔ صدیف نے کہا، وہ بیچارہ تو عرصہ ہوا ابو بکر کی بھانجی جعادہ بنت اشس کے ہاتھوں اس زہر سے شہید کرا دیا گیا تھا جو شام سے معاویہ نے بھیجی تھی۔
صفا نے کہا کہ اسے بھی رہنے دو، کسی اور کو پکارو، تو غلام نے مسلم ابن عقیل کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا اس غریب کو تو ابن زیاد نے گرفتار کر کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر دارالعمارہ کی چھت پر سے زمین پر گرا کر شہید کرا دیا تھا، پھر ابن زیاد کے حکم سے ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر پورے کوفے میں تشہیر کرائی گئی تھی۔ تو صفا نے کہا یہ نام بھی مٹا دے اور کسی اور کا نام پکارو، تو غلام نے سید شباب اہل جنت فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا اسے تو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا یزید کے حکم سے ابن زیاد نے شہید کر دیا تھا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے اور بلا غسل و کفن چھوڑ دیا تھا، تو سر کو نوکے نیزے پر نصب کر کے کوفے سے شام تک تشہیر کرایا گیا تھا اور 40 دن تک یزید کے دروازے پر آویزاں رہا تھا۔ صفا نے کہا ٹھیک ہے، اس کا نام مٹا دے اور کسی کا نام پکار۔ غلام نے قمر بنی ہاشم کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا کہ وہ بھی تو اپنے بھائی کے ساتھ میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کیا گیا ہے۔ صفا نے کہا ٹھیک ہے، یہ نام بھی مٹا دے، کسی اور کو بلا لے، تو غلام نے زید ابن علی کا نام لیا۔ صدیف نے کہا کہ اس غریب کو تو امویون میں سے حشام نامی حکمران نے بے دردی سے شہید کرایا اور اسی کا لاشا درخت کے ساتھ الٹا لٹکوایا تھا، شکم چاک کرنے کا حکم دیا، 4 برس تک سولی پر چڑھا رہا اور پھر اتار کر نظر آتش کیا اور راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت، تمام راکھ سطح آب پر جمع ہو گئی، زید کا جسم صحیح و سالم ہو گیا، اور ایک دنیا نے سنا کہ زید کہہ رہا ہے کہ سین یہ عین لام میم سے علم الذین ظلموا ای منقلب، اور پھر لکھا ہے کہ صفا نے کہا کہ یہ نام بھی مٹا دے اور کسی کو بلا لے۔ غلام نے ابراہیم ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس کا نام پکارا۔ صدیف خاموش ہو گیا۔ صفا نے کہا کہ صدیف کیا بات ہے؟ صدیف نے کہا میری زبان وہ کچھ بیان کرنے پر ساتھ نہیں دے رہی جو آپ کے بھائی علی سے کیا گیا ہے۔ صفا نے کہا جو ہوا ہے بتا دے۔ تو صدیف نے کہا کہ انہی امویوں میں سے مروان نامی شخص نے اس کے منہ پر دھوکی دال ہے واو نون کاف نون چھوٹی ہے دھوکنی باندھ کر لوہار کو دھوکنی پھونکتے اور جلاد کو کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا۔ 3 دن تک لوہار پھونکنی پھونکتا رہا تھا اور جلاد کوڑے مارتا رہا تھا۔ 4000 کوڑے اس کے زندہ اور شہید جسم پر برسائے گئے۔ یزید ابن عبد الملک نے کھڑے ہو کر کہا اے بدترین غلام، تو نے امیر کو ہمارے خلاف اس قدر بھڑکایا ہے کہ اب ایسے نظر آتا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ صدیف نے بڑے حوصلے سے کہا میرا مقصد بھی تو یہی ہے۔ صفا دھاڑے مار مار کر رویا، ٹوپی سر سے اتار کر زمین پر پھینک دی۔ کمروں میں پوشیدہ غلاموں کے لیے یہی اشارہ تھا۔ وہ تلواریں لے کر نکلے اور امویوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ صفا اور صدیف نے بھی تلواریں سنبھال لی۔ تھوڑے سے وقت میں 70,000 اموی کا لاشا تڑپنے لگا۔ جب خون نالے کی صورت میں بہہ کر دریا سے باہر بہنے لگا تو دربان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ابھی خون بہہ رہا تھا، لاشیں تڑپ رہے تھے۔ صفا نے حکم دیا کہ جلدی جلدی ان پر دریاں بچھائی جائیں اور دسترخوان لگایا جائے۔ لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھ گیا۔ صفا، صدیف اور دیگر عباسی اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور نیچے لاشیں تڑپ رہی تھی۔ صدیف کہہ رہا تھا اے امیر، ایک عرصے بعد آج خوشی کا کھانا کھایا ہے، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، ابھی تک بہت سے باقی ہیں۔ صفا نے کہا مجھے معلوم ہے۔ صدیف نے کہا لیکن اب وہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ صفا نے کہا ایک دن دیکھ لینا۔ تو صدیف نے کہا کہ کتنے ہوں گے؟ صفا نے کہا اس جگہ تو بقیہ 945 ہیں۔ پھر صفا نے 1500 معمار بلایا اور پہلے ان سے قسم لی کہ مجھے ایک مکان بنوانا ہے، لیکن اس کا راز رہنا چاہیے۔ اگر راز نکل گیا تو تم میں سے کوئی بھی خاندان سمیت زندہ نہیں بچے گا۔ صفا کی صفاقیت سے ہر شخص واقف تھا۔ ایک عظیم الشان محل کی بنیاد کھودی گئی۔ بنیادوں میں 2-2 فٹ نمک بھرا گیا اور اس کے گرد ایسی پوشیدہ نالیاں رکھی گئیں کہ
بوقت ضرورت چپکے سے پانی چھوڑا جا سکے۔ 2 ماہ میں عالیشان محل تیار ہو گیا۔ لوگ دیکھنے کو آنے لگے۔ صفوہ نے محل میں دعوت عام کی، بنی امیہ کو بھی بلایا، سب نے مبارکباد دی۔ صفوہ نے پوچھا محل کیسا ہے؟ سب نے کہا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہے۔ صفوہ نے بنی امیہ سے کہا کیا آپ کو بھی پسند ہے؟ تو بنی امیہ نے کہا کون بد نصیب ہے جو اسے پسند نہ کرے۔ صفوہ نے کہا اگر تمہیں پسند ہے تو میں اپنا اعتماد بحال کرنے کی خاطر یہ محل تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ تم پریشان رہتے ہو، تمہیں اعتبار نہیں آتا۔ بنی امیہ خوش ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا علاقہ معین کرنا شروع کر دیا۔ 1 ہفتے میں محل بنی امیہ سے پر ہو گیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو صفوہ نے ان کی دعوت کی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئے تو نالیوں میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ نمک تک پانی کے پہنچتے ہی پگھلنا شروع ہو گیا۔ دراڑیں پڑنے لگی۔ باہر سے دروازے بند تھے۔ چند منٹوں میں محل دھڑام سے گر گیا اور جتنے افراد بھی تھے واصلے جہنم ہو گئے۔ صفوہ اور صدیف دونوں دیکھنے گئے۔ جب دیکھا کہ ایک ذی روح بھی نہیں بچا تو صفوہ نے صدیف سے کہا کیا تیرا انتقام پورا ہو گیا ہے؟ تو صدیف نے کہا اے امیر، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جتنے مختار نے مارے تھے یا ہم نے مارے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو لخت دل زہرا حسین علیہ السلام کی جوتی کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ویسے دل کچھ ٹھنڈا ہوا ضرور ہے لیکن مکمل نہیں۔ تو صفوہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ صدیف نے کہا کہ ان کے رؤسا تو سارے شام میں ہیں۔ یہ تو سب غریب اور بے بس قسم کے افراد تھے۔ جب تک شام میں رہنے والے اموی زندہ ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انتقام پورا ہو گیا ہے؟ تو صفوہ نے کہا مجھے امید ہے کہ ان میں سے بھی کوئی نہ بچے گا۔ اور صفوہ نے اپنے چچا صالح ابن عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ صدیف کو لے کر شام جائیں اور جتنا لشکر مناسب سمجھیں ساتھ کر لے اور کوشش یہ کریں کہ شام سے کوئی اموی بھاگ نہ جائے۔ صالح اور صدیف شام آئے اور بنی امیہ پر تلوار رکھ دی۔ کم و بیش 30,000 اموی کو شام میں قتل کیا۔ کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جو سمندر کے راستے سے یورپ پہنچے اور وہاں اموی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ سامعین یہاں پر یہ مکمل ہوا جس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اب اگلا ٹاپک ہے مزار غریب زہرا اور بنی عباس۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب امالی توسی میں عبدالحمید حمانی سے مروی ہے کہ موسیٰ ابن عیسیٰ کے ایام اقتدار میں گھر سے باہر نکلا۔ کوفے میں ابھی تھوڑا ہی سفر کیا ہوگا کہ ابو بکر ابن عباس سے ملاقات ہو گئی۔ ابو بکر نے کہا آ میرے ساتھ اس کے پاس چلیں۔ میں نہ سمجھا کہ کس کے پاس چلنا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ گدھے پر سوار تھا اور میں پیدل تھا۔ ابو بکر نے کہا میں تجھے صرف اس لیے ساتھ لا رہا ہوں کہ جو کچھ اس سرکش سے کہوں تو اس کا گواہ رہنا۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا یہی موسیٰ ابن عیسیٰ فاسق و فاجر۔ جب ہم موسیٰ کے دروازے پر آئے تو دربان نے موسیٰ کو راستہ دے دیا لیکن مجھے روک لیا۔ ابو بکر نے دربان کو جھڑکا کہ کیا تو اندھا ہے، دیکھ نہیں رہا کہ یہ میرے ساتھ آ رہا ہے؟ پھر مجھے کہا آ جا۔ ابو بکر گدھے پر سوار ایوان کے سامنے آ کر اترا۔ موسیٰ ایوان میں تخت پر بیٹھا تھا کہ مسلم افراد اس کے گرد تھے، مسلح افراد اس کے گرد تھے۔ میں تو ایوان کو دیکھ کر وہیں باہر رک گیا۔ موسیٰ نے ابو بکر کو خوش آمدید کہا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، اور جب ابو بکر نے مجھے باہر کھڑے دیکھا تو کہا آ جاؤ، آپ بھی ہمارے قریب آ جاؤ۔ موسیٰ نے کہا کیا اسی آدمی کے متعلق تو نے بات کی تھی؟ ابو بکر نے کہا نہیں، اسے تو میں بطور گواہ کے لایا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کس بات کی گواہی؟ ابو بکر نے کہا کہ جو کچھ تجھے کہنے آیا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ جو کچھ تو قبر حسین علیہ السلام ابن علی و فاطمہ سلام اللہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے تجھے بتانے آیا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا عرصہ ہوا ہے میں نے ایک رات عالم خواب میں دیکھا کہ میں نینوا جا رہا ہوں۔ جب میں کوفے کے پل پر پہنچا تو میرے سامنے 10 خنزیر آ گئے اور مجھے ان سے بنی اسد کے ایک شخص نے بچا لیا۔ وہاں سے آگے بڑھ کر جب وادی آیا تو میں راستہ ہی بھول گیا۔ وہاں میں نے ایک بڑھیا دیکھی کہ اس سے راستہ پوچھوں۔ اس نے کہا کہ بس سیدھا اسی طرح چلا جا،
وادی کے آخر میں تجھے راستہ نظر آ جائے گا۔ جب میں نینوا پہنچا تو وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا اس بستی میں۔ میں نے پوچھا تیری عمر کتنی ہوگی؟ اس نے کہا یہ تو مجھے یاد نہیں، البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ جب ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں شہید کی جا رہی تھی تو میں اس وقت باہوش تھا۔ میں نے کہا کیا واقعاً ایسا ہی تھا؟ اس نے کہا قسم بخدا سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو نے اس وقت کوئی امداد کیوں نہ کی؟ اس نے کہا جس طرح آج تم اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھ رہے ہو اور تمہاری زبانیں گنگ ہیں تو میں بھی اسی طرح تھا اور ہماری بدنصیبی نے ہمیں بھی کچھ نہ کرنے دیا۔ میں نے کہا ہم کیسے خاموش ہیں؟ اس نے کہا کسی زندہ سے تو کوئی خطرہ ہوتا ہے، بھلا کبھی کسی مر جانے والے سے بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں تو۔ اس نے کہا کہ پھر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حکمرانوں کو جتنا حسین علیہ السلام کی زندگی میں اس سے ڈر تھا اتنا ہی آج اس کی قبر سے بھی ڈر ہے۔ مسلمان فرزند رسول کی قبر کا وجود بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ دیکھ لو پوری زمین کربلا میں مل چل رہے ہیں۔ کبھی فرات کا رخ موڑا جاتا ہے لیکن بائیں ہما قبر ہے کہ مٹنے کا نام نہیں لیتی۔ میں نے کہا قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا آ جا میرے ساتھ، رات کا وقت تھا۔ میں اس کے ساتھ چلا۔ جب قریب میں مزار کے آئے تو سامنے دو آدمی کھڑے تھے، انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا میں دور سے زیارت کو آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے اور انبیاء مزار غریب پر آ رہے ہیں، خاتم الانبیاء کو پرسہ دے رہے ہیں۔ اس وقت جناب ابراہیم مصروف زیارت ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہوا اور بیدار ہو گیا۔ کافی وقت گزر گیا حتیٰ کہ مجھے خواب تقریباً بھول تک گیا تھا۔ چند دنوں کی بات ہے، یہی غازریہ میں میرا ایک شخص مقروض تھا، مجھے وہ قرض وصول کرنے کی خاطر آنا پڑا۔ جب میں کوفے کے پل پر پہنچا تو 10 چوروں نے میری راہ روک لی اور کہنے لگے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہیں رکھ دے اور چلا جا۔ میں نے کہا میں ابو بکر ابن عباس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنا قرض وصول کرنے جا رہا ہوں۔ اور انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسے کچھ نہ کہو، جانے دو۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنا پرانا خواب یاد آ گیا اور پھر بالکل تمام واقعات ویسے ہی پیش آئے جیسے کہ خواب میں آئے تھے۔ بالآخر وہی بوڑھا ملا جو خواب میں ملا تھا اور اس نے مزار حسین علیہ السلام کی نشاندہی بھی کی اور اسی نے بتایا ہے کہ تم مزار فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہدم اور معدوم کرنا چاہتے ہو۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء آتے ہوں وہ جگہ قابل احترام ہوتی ہے۔ اب موسیٰ نے کہا کہ ارے احمق، یہ تو کب سے خوابوں کا بادشاہ بن گیا ہے؟ خبردار، آج کے بعد کسی کو یہ خواب مت سنانا، اگر میں نے سن لیا تو قتل کرا دوں گا۔ ساتھ ہی مجھے بھی موسیٰ نے کہا کہ گواہ صاحب تم بھی اپنی بولتی کو لگام دے رکھنا۔ ابو بکر نے کہا اللہ حافظ ہے۔ موسیٰ نے کہا اللہ بھی حافظ ہوگا لیکن زبان بند رکھنا۔ موسیٰ نے ابو بکر کو گالی دی۔ ابو بکر نے جواب میں کہا نہ بک، اللہ تیری زبان قطع کرے۔ موسیٰ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دونوں کو گرفتار کر لو اور ذرا سبق پڑھا دو۔ پھر کیا تھا، قصابوں کی طرح سپاہیوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ جب تھک گئے تو موسیٰ کے حکم سے ہمیں زندان میں ڈالائے۔ زندان میں ہم کچھ ہی دیر بیٹھے تھے کہ موسیٰ کے آدمی ہمیں زندان سے لے گئے اور موسیٰ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ موسیٰ نے کہا ابو بکر آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، لیکن پھر اگر ایسی بات سنی تو نہ چھوڑ سکوں گا، اس سے زیادہ میرا امتحان نہ لینا۔ پھر مجھے کہا خبردار یہ بات باہر نہ نکلے اور ہمیں گالیاں دے کر باہر نکال دیا۔ راستے میں ابو بکر نے کہا گھبراؤ مت، اللہ اجر دے گا، ہر ایک کو نہ بتانا، جسے اس کا اہل دیکھنا تو اسے ضرور بتانا۔ کتاب منتخب میں یحییٰ ابن مغیر سے مروی ہے کہ میں جریر ابن عبد الحمید کے پاس تھا کہ جریر کے پاس عراق سے ایک شخص آیا۔ جریر نے اس سے عراق کے حالات پوچھے۔ کوفی نے بتایا کہ قبر حسین علیہ السلام پر ہل چلائے جا رہے ہیں اور قبر حسین علیہ السلام کے قریب جو بیری کا ایک درخت تھا اسے کاٹ دیا گیا ہے۔ جریر نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ جریر نے کہا کہ بڑی مدت کے بعد ایک
حدیث نبوی کا معنی سمجھ میں آیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو جریر نے کہا کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ اللہ بیری کاٹنے والے پر لعنت کرے، اللہ بیری کاٹنے والے پر لعنت کرے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون سی بیری ہے۔ آج پتہ چلا کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ بیری سے مراد مزار حسین علیہ السلام تھی۔ اور کتاب منتخب میں عبداللہ ابن رابعہ سے مروی ہے کہ میں سن 47 ہجری میں حج کو آیا، حج سے فراغت کے بعد مدینہ آیا، مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور پھر عراق آیا۔ رات کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کی اور دوسرے دن کربلا آیا۔ مزار نواسہ رسول پر ہل چلائے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیلوں کو کسان مار مار کر ادموا کر دیتے تھے، لیکن کوئی بھی بیل اپنے قدم فرزند زہرا علیہ السلام کے مزار پر نہیں رکھتا تھا۔ سامعین، اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم آ گئے۔ ہیڈنگ ہے روضہ مظلوم پر شفا۔ لکھا ہے کہ کتاب بہار میں ابو جعفر نیشا پوری سے مروی ہے کہ 1 سال میں مظلوم زہرا علیہ السلام کی زیارت کو آیا۔ ہم قافلے کے ساتھ تھے۔ کربلا سے کم و بیش 10-12 میل پر پرے ہمارے ایک ساتھی پر اچانک فالج کا حملہ ہوا اور وہ بیکار ہو گیا۔ اس نے ہماری منت سماجت کی۔ ہم نے کپڑے پر اسے اٹھایا اور ساتھ لائے۔ لکھا ہے کہ مزار غریب کے دوران طواف اس نے انتہائی عاجزی، عجز و زاری سے شفا کی اپیل کی اور ہم اس وقت حیران رہ گئے کہ جب ہم نے کپڑا رکھا تو وہ چلنے لگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے زیارت غریب زہرا علیہ السلام۔ لکھا ہے کتاب منتخب میں دعبل دال عین بے لام دعبل سے مروی ہے کہ ایک رات رے میں تنہا بیٹھا فضائل آل محمد کا قصیدہ لکھ رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ دق الباب ہوا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا آپ کا بھائی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ ایک عجیب الخلقت شخص سامنے کھڑا تھا اور وہ اندر چلا آیا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے کہا کہ ڈرے نہیں، میں جنوں سے آپ کا مومن بھائی ہوں۔ آپ فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصائد لکھتے ہیں اور میں آپ کو ایسی بات سنانے آیا ہوں جو آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ میرا خوف کچھ ہلکا ہوا۔ میں نے کہا ذرا سنائیے۔ اس نے کہا میں سرکش جنات میں سے تھا اور عداوت علی علیہ السلام میں آخری مقام پر تھا۔ میں لفنگ قسم کے جنوں کے ایک گروہ کے ساتھ ایک رات جا رہا تھا۔ راستے میں ہمیں زائرین حسین علیہ السلام کا ایک قافلہ مل گیا۔ ہم نے انہیں تنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ملائکہ نے ہر طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے، جو ہم سے بھی محفوظ کر رہے تھے اور حشرات الارض سے بھی محفوظ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے اپنی سابقہ زندگی پر لعنت کی، توبہ کی اور ساتھیوں سے جدا ہو کر کربلا آیا۔ زیارت سے فارغ ہو کر مکہ آیا۔ حج کے بعد مدینے میں روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے واپس آ رہا تھا کہ ایک جگہ ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے گرد بہت سے لوگ تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق علیہ السلام ہے۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہے۔ سرزمین کربلا کی رات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے عرض کیا قبلہ کوئی حدیث سنائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اپنے آبا کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت موصول ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یا علی علیہ السلام، کوئی نبی مجھ سے پہلے، کوئی وصی تجھ سے پہلے داخل جنت نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی امت میری امت سے پہلے داخل جنت ہوگی، اور میری امت اس وقت داخل جنت ہوگی جب تیری ولایت کا اقرار کرے گی۔ یا علی علیہ السلام، جس نے ذرا بھر بھی تیری توہین کی ہوگی وہ جنت کی بو تک نہ پا سکے گا اور تجھ جیسے کو اس جیسی حدیث نہ مل سکے گی۔ سامعین، یہاں پر ہم نے حالات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ کتاب الدمۃ الثاقبہ کی جلد 2 میں
تمام حالات امام حسین علیہ السلام اب مکمل کر لیے، اور ہم اس وقت صفحہ نمبر 400 پر ہیں، اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلات ہیں، اور اب کیونکہ ہم 400 صفحات پڑھ چکے ہیں، اور میرے خیال سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں کل 600 کچھ صفحات ہیں، ہم نے آدھی سے زیادہ کتاب پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اگلی نشست میں بہت کچھ جانیں گے، بہت کچھ تاریخ کے جھروکوں سے ہم نے دیکھنا ہے، بہت سارے تاریخ کے اوپر سے جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں گے، کیونکہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں کوئی مستند کتاب تو ہم بہت کچھ جان لیتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ کتاب جو لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں یقیناً وہ بھی بڑے ذوق شوق سے اس کے تمام جو بھی ہیڈنگز ہیں، سب ہیڈنگز ہیں، وہ غور سے سن رہے ہوں گے، اور آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں۔ خاص طور پہ میں نے جو جناب مختار کے جو انتقام ہے اس کے بعد جو تفصیلات میں نے پڑھی وہ میں نے کبھی پہلے سنی بھی نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس تفصیلات میں بہت زیادہ انتقام لیا گیا، جو صدیف اور ہم نے یہ جو قصہ پڑھا تھا صفا اور صدیف کا، یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ امید ہے کہ آپ کا بھی یہ خیال ہو، لیکن یہ کہ ہم بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہم جاننے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔